الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس وقت میں چند باتیں موت کے سلسلے میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بھی وجود بخشا، جو شے آئی ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہے۔ اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ایسی ہے جس کو فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کو فنا نہیں ہے کبھی بھی۔ اور اس سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہے، بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہو، ستارے ہوں، سب کو فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو ختم ہونا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان بنایا بغیر کسی سپورٹ کے، یعنی کوئی سہارا، کسی کے اوپر سہارا نہیں آسمان کا۔ زمین اللہ نے اس کو بھی گول بنایا، چاند، سورج ہے، یہ سب بغیر کسی سہارے کے۔ بلڈنگ ہے تو بلڈنگ پلر پہ ٹھہرتی ہے، مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیاد مضبوط بناتے ہیں، اس کے اوپر مکان ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں جس کو کوئی سپورٹ نہیں دیا۔ جیسے آسمان ہے، اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، بالکل معلق ہے، زمین معلق ہے، چاند معلق ہے، اور پھر سورج معلق ہے، اور ہر ایک اپنے حساب سے ترتیب سے گھوم رہے ہیں، ہر ایک چیز ترتیب سے گھوم رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ حکم دیا کہ اپنے ترتیب سے گھومتے رہیں، تو بس یہ ترتیب سے گھوم رہی ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، آسمان، چاند، سورج، یہ سب اپنے حساب سے گھوم رہے ہیں۔ اور وہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کا جو نظام بنایا ہے، وہ نظام کے حساب سے وہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ کبھی سورج قریب ہو جاتا ہے زمین سے، کبھی چاند قریب ہو جاتا ہے، کبھی سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے اور اس کی شعاعیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ تبارک تعالیٰ کا چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں اپنے کرم سے۔ ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا، حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، سب سے اچھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، سب میں بہتر اور اچھی جو چیز ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے اچھا، سب سے بہتر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عناصر اربع، یعنی 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پہلے بنایا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، اور انہی کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اب دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے لگے، اور اللہ نے ان کو ایک تکوینی نظام کے تحت میں دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب دنیا میں نظام انسانیت کے بڑھنے کا شروع ہو گیا، اولاد آدم علیہ السلام کی بڑھنے لگی، اور پھر اولاد کا سلسلہ، پھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا تو حضرت انسان کو دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑا، اس کے طور طریق، آداب، رہنے کے کیسا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور کیسی یعنی پیداوار کیسی ہو، اور کھانا کیسا، پینا کیسا، رہنا کیسا، آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے کیسا رہنا، بھائی اور بہن کی حیثیت سے کیسا رہنا، باپ اور بیٹا بیٹی کی حیثیت سے کیسا رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ انہی اولاد میں آدم علیہ السلام کی یہی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے چند برگزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا۔ برگزیدہ کا مطلب اچھے، نیک، اور چن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ وہ انبیاء کہلائے، رسول کہلائے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نئی شریعت دیتے ہیں، اور نبی کو شریعت نئی نہیں ملتی، البتہ پرانی شریعت ہے اس کو ہی مضبوط کرنے، اس کو لاگو کرنے، اور اس کے مطابق چلنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ یہ رسول کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایات دیتے رہتے ہیں، اور نئی شریعت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سب سے آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور عرب کی سرزمین میں بھیجا، اور جن کا اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، وہاں کے حالات کیسے ہیں، کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی مختصراً انداز میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسول بنانے کے بعد آپ کے ذریعے سے دنیا کی ہدایت کا سامان فرمایا، دنیا کی ہدایت کا سامان فرمایا، اور سامان ایسا فرمایا کہ کسی کو بھی، جو کوئی بھی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملا اور ملے گا، اور آخرت میں بھی ملے گا، یہ بتا دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جو کوئی بھی آئے گا رہنے کے لیے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک متعینہ اس کی عمر ہے۔ کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی پیدا ہوتے مر جا رہا، کوئی 100 سال بھی جی رہا، کوئی 100 سال سے زیادہ بھی جی رہا ہے، لیکن بہت کم ہوتا۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو میری امت کی جو عمریں ہیں وہ عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ اب یہ 60-70 کے بیچ میں جس کو رہنا ہے، اور اس سے پہلے چلے جا رہے، آج کل تو لاک ڈاؤن کے بعد سے تو دیکھیے جوان بچہ ہے، کھڑا ہارٹ اٹیک ہوگا، چلا گیا، اور جو جہاں پہ ہے وہیں پہ سو گیا تو اٹھ رہا ہی نہیں ہے، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 60 اور 70 کے بیچ میں، 50 کے اوپر سمجھیے، اس طرح سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو جو وقت ملا ہے 60 اور 70 کے بیچ کا وقت ملا ہے، ایک اندازہ، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جانا ہر ایک کو ہے، ہر نفس کو جانا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے لوگ دنیا میں آئے، چاہے جتنے بھی سال جیے ہو، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہو، اور خود بھی آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، اپنے والد کو یاد رکھے لیکن دادا کا نام نہیں معلوم، پردادا کا نام تو اور بھی نہیں معلوم۔ اب اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے دادا کا نام معلوم ہوگا؟ بولیے، نہیں معلوم۔ اب یہ سلسلہ 60 اور 70 سال تک کوئی خبر کسی کی ہے؟
60 اور 70 سال تک اس کو یاد رکھا جائے گا، اس کے بعد ختم سلسلہ۔ اب اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، اب ہم کو بھی لوگ تھوڑے دن تک یاد رکھیں گے۔ اب جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اور پہلی جب رات واقع ہوتی ہے، جب دفنا کے آتے ہیں تو زیادہ غم ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری رات میں تھوڑا اور کم ہو جاتا ہے، اور تیسرے دن اور کم ہو جاتا ہے، دھیرے 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 وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ ماں باپ کو چاہنے والا اگر کوئی ہے تو روزانہ قبرستان کو شروع میں جانے لگتا، جا کے کچھ اصالہ ثواب کر کے آتا، لیکن تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس میں کمی آتی، بولے کہ روزانہ نہیں، ہفتے کو ہفتہ جائیں گے، جمعہ کو جمعہ جانا شروع کرتا۔ اس کے بعد کوئی کال سفر کہیں جا کے آ گیا یا کوئی کام میں مشغول ہو گیا تو اس کے بعد بولتا کہ بھئی نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ چلے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے وہ بھی ختم۔ پھر اس کے بعد شب برات کے اندر جا کے تھوڑا سا اصالہ ثواب کر کے آئیں گے، یا پھر عید کے دن جا کے آئیں گے۔ اس کے بعد بعض تو ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کبھی جاتے بھی نہیں، اور پتہ بھی نہیں رہتا کہ ان کی قبر کیا ہے، کہاں ہے باپ کی۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ یاد نہیں رکھے گی دنیا کسی کو بھی، اولاد ہی یاد نہیں رکھے گی۔ یاد رکھیے، اولاد بھی بھول جائے گی، جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد سب بٹوارے میں لگ جائیں گے۔ اب ذہنی طور پہ خاکہ بنا لیں گے، فلاں مکان مجھے ہونا ہے، وہ دکان اچھا چل رہی، وہ دکان میں لیتا ہوں، اور باٹم بوٹی ہونا جلدی، بہنوں کو شادی میں دے دیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب حرص، ڈنڈی مارنا جس کو بولتے، بہنوں کا حق نہیں دینا ہے، ڈنڈی مارنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے مرنے کے بعد کہ ترکے میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیے یا نہیں دیے، بڑا بھیا تو دبا کے تو نہیں بیٹھا کہیں، چھوٹے بھائیوں کا حق مار کے تو نہیں بیٹھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے وہاں سے نہیں ٹلے گا۔ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، وہاں پہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں پہ خرچ کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور بہت سی باتیں ہیں، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ماں باپ کو ستایا کیا، یہ بھی سوال ہوگا، بیوی کو ستایا کیا، یہ بھی سوال ہوگا، بچوں کی پرورش صحیح کیا یا نہیں کیا، یہ بھی سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ساری چیزوں کا انسان کو، بندے کو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب تک جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ کھڑا رہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج قریب ہوگا بالکل، اور گرمی اتنی زیادہ ہونے لگے گی کہ اپنے جسم سے پسینہ بہنے لگے گا، پسینہ بہتے بہتے کسی کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، کسی کے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ اس پسینے میں ڈوبتا ہوگا، ڈوب رہا نکل رہا، اتنا پسینہ ہے۔ تو یہ وقت آئے گا، یہ، اور ہر ایک کو اس وقت میں وہاں پر حاضر ہونا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کب ختم ہو جائے گی نہیں بتا سکتے اس دنیا کو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری بندہ ہوگا، سب کا ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ پانی میں ڈوب کر مرا تو اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کوئی کہے کہ جل کے مرا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ بعض بندے ایسے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ بندے خاص ہوں گے، لیکن حساب کتاب تو سب کا ہوگا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کو زندہ فرمائیں گے، زندہ فرمانے کے بعد بے سینگ بکری کو سینگ دے دیں گے، اور جس کے سینگ نہیں ہے اس کے سینگ لے لیں گے اور اس سے بدلہ دلوائیں گے، دلوانے کے بعد پھر اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو انصاف کا ترازو لیے بیٹھے ہیں، انصاف فرمائیں گے۔
دنیا میں تم اپنے طاقت کے بل بوتے پر، دنیا میں اپنے پیسے کے بل بوتے پر، دنیا میں اپنے عہدے کے بل بوتے پر کسی کو ڈرانا ہو تو ڈرا لو، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں ڈرانا ہو یا دنیا میں ڈرا رہے ہیں، لیکن وہاں جب مر جائیں گے تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کتابوں میں محمد تغلق کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ہندوستان کا ایک بڑا بادشاہ گزرا، اتنا بڑا بادشاہ کہ رعب دبدبے کا یہ عالم ہے، اگر کوئی جا رہے ہیں جاتے آتے پلٹ کے اگر گھور کے دیکھا تو بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے تھے، یہ عالم تھا۔ جب وقت موعود آ گیا، مر گیا، جان نکل گئی، لاشا پڑا ہوا ہے، اب لوگ ایوان شاہی کے اندر جا کر بادشاہ کو، دوسرے بادشاہ کو بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کیا دیکھ رہے، دو چار آدمی ہیں لاش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑا اڑایا ہوا ہے، اس میں ایک دم سے کسی چیز کے اچھلنے کی اور حرکت کرنے کی آواز اور محسوس ہوا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کپڑا اٹھا کر، تو کیا دیکھتے ہیں، دو چھوٹے سے جانور ہیں چوہے کی طرح سے، اور دونوں آنکھیں نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ عبرت دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی عبرت کے لیے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے جاتے وقت میں کیا کیا، کچھ نہیں لے گیا ساتھ میں، بغیر اس کے چلا گیا، کچھ نہیں ملا اس کو۔ حد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ایک چھوٹے سے جانور نکال کر لے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ آزو بازو فوج رہتی تھی، ہٹو سڑکوں کا مسئلہ ہوتا تھا، بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں جگہ دے دو، سامنے ایک فوج جا رہی ہے، دائیں ایک فوج، بائیں ایک فوج، پیچھے ایک فوج، بادشاہ بھی بڑے اچھے گھوڑے پر بیٹھ کر ننگی تلوار لیے جا رہا ہے، دشت و احتشام کے ساتھ جا رہا ہے، اور عجیب رعب دبدبا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوا، اس کی آنکھیں جانور نکال کر لے جا رہے ہیں۔ یہ دوست اور بزرگوں، ایک دن یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہوگی، یعنی موت کا مزہ ہم کو بھی چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے ہر ایک کو۔ اور اگر اچھا ہوگا تو اچھا اس کی روح نکلے گی، اگر گنہگار ہے تو اس کی روح اسی طریقے سے نکلے گی۔ سرکار دو عالم سرور و کون و مقا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے اسرائیل جاؤ، یہ بندہ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، سب کے حقوق ادا کرتا تھا، کسی کو ستاتا نہیں تھا، کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا، وقت پر نماز پڑھتا تھا، وقت پر سب کے حقوق ادا کرتا تھا، جاؤ اس کی روح قبض کر کے آنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا، بتاؤ ساری امت کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو جو گنہگار ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، بیوی بچوں کو ستاتا ہے، بھائیوں بہنوں کو ستاتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے مال کھا جاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، تو ایسا بندہ ہے، اس کی روح نکالنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی حکم دیتے ہیں، جاؤ میرے اس بدبخت بد نصیب بندے کی روح نکالو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اس بندے کی روح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم
ملک الموت ایسے نکالتے ہیں جیسے ململ کا باریک کپڑا ہو جس کو بھگو دیا جائے، کچا کیا جائے، ببول کی کاٹی پر اس کو بچھا دیا جائے اور ایک کنارے سے پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔ جب کھینچا جاتا ہے تو ایک ایک دھاگا الگ الگ ہو کر پورا کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ ویسے ہی اس بندے کی روح بھی ہر جوڑ پر اس کو تکلیف دیتے ہوئے نکالی جائے گی، اس بندے کی جو گنہگار ہے، جو ستانے والا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کا حق مارتا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے اور اپنے طاقت کے بل بولتے پر کسی کو بھی زیر کرنے، کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح ایسے نکالیں گے جیسے کہ ململ کا کپڑا بھگو کر اس کو کچا کر کے ببول کی کاٹی پر پھیلا دیا جائے اور کنارے سے کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا الگ ہوتا ہے۔ ویسی اس کی روح پہلے ٹخنے میں روک دی جائے گی، پھر گھٹنے میں، پھر کمر میں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں روک کر اس کو تکلیف دے کر بسا اوقات نزا لمبا ہوتا دیکھیے، پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے کس کا، نہیں بتا سکتے، بول نہیں سکتا بندہ کیسے اس کے ساتھ گزر رہی ہے۔ دوست اور بزرگوں، ایک دن آئے گا یہ، لوگ کلمہ پڑھانے والے کلمہ پڑھائیں گے، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ پڑھنے سے پہلے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو کلمے کا غسل دے دے، ہم نیک بن جائے، کلمہ پڑھنے والے۔ جو جس دھن میں سوار ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت میں اسی چیزوں کو سامنے لا دیں گے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے موت کی یاد، اس میں کئی واقعات لکھے ہیں، اس میں سے دو واقعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ تو اس بادشاہ کا ہے، نواب، گھر کے اندر اس نے بڑا سا محل بنایا، محل بنانے کے بعد سارے لوگوں کی دعوت کی، اور جو مال والا ہوتا نا تو مال والے کے پیچھے جب تک مال ہے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مال ختم ہوا تو کون ہے میں کون ہے نہیں معلوم، بس ختم، مال کے پجاری ہے یہ، مال کے پجاری۔ یہ جو مال کے پجاری ہے نا، مال کے پجاری، ان کو کچھ نہیں کر سکتے، جدھر مال رہا اس طرف کی گاتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک نواب صاحب تھے، مالدار تھے، ان کی واہ واہ ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، بڑا سا محل بنایا اس نے۔ دنیا کے شوق بھی عجیب ہوتے ہیں انسانوں کے، کام چھوٹے میں چل سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے ایسا ہی بنانا ہے، لیکن بناتا ہے لیکن جا بھی نہیں سکتا، بسا اوقات اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ KCR کیا کیا حیدرآباد کے اندر، بڑی بلڈنگ بنائی اس نے، کیا نام ہے اس کا، سیکریٹریٹ، ہاں، لیکن جا نہیں سکا اس میں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ویسے ہی اور ایک بادشاہ بھی تاریخ میں گزرا ہے، اس نے بھی بنائی تھی جنت بول کے، لیکن جا نہیں سکا، ایک پیر اندر ایک پیر باہر، موت آ گئی اس کی۔ تو اس نے بادشاہ نے بڑا سا محل بنایا، سب لوگوں کو دعوت دی اس نے، جب دعوت دی سارے لوگوں کو تو سارے کے سارے لوگ آ گئے، کھانا کھا رہے تھے، باہر ایک فقیر صاحب آئے، آ کر زور سے کھٹکا مارا، دربان گئے، چوکیدار پورے کے پورے بھاگے، جا کر دیکھا کہ فقیر صاحب ہیں، معمولی کپڑے پہنے ہوئے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے آقا کو بلائیے، نواب صاحب کو بلائیے یہاں پر۔ بولے کہ میرے نواب، تم تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ ہاں برابر آئیں گے، جاؤ بلاؤ ان کو۔ تو اس کے بعد پھر وہ گئے، جا کے بولنے لگے کہ سرکار کوئی فقیر صاحب آئے آپ کو بلا رہے۔
فقیر میرے کو بلا رہا ہوں؟ ہاں، تو میں یہی بات ان سے پوچھا کہ ہمارے سرکار، ہمارے آقا، ہمارے نواب صاحب تمہارے پاس آئیں گے کیا؟ تو وہ کہہ رہے کہ ضرور آئیں گے، جاؤ۔ تو وہ نواب صاحب بولتے ذرا مزاح شکائے ہوتے ان کو، وہاں کھڑے ہو کر مجھے بلا رہا فقیر ہو؟ اسی دیر میں زور سے کواڑوں میں بڑ آواز آ گئی، پھر بھاگے ہو گئے۔ جیسے گئے تو کہنے لگے جاؤ تمہارے نواب صاحب سے کہیے ملک الموت آئے ہیں۔ ابھی تو مزاح چکانے کی بات چل رہی تھی، پیر لڑکھڑائے، پریشان ہو گئے، ادھر گرتے پڑتے، ادھر کیسا بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، کبھی دیوار کا سہارا لے رہے، آخر اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد کہا کہ نواب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک الموت ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ملک الموت ہے؟ ایک دم سے وہ پیر پہ پیر رکھے بیٹھے تھے، ادب سے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے جاؤ ان سے عاجزی سے کہو کہ آج میرے بدلے میں کسی اور کی روح نکال لیں۔ یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، اندر آ گئے۔ اندر جیسے ہی آئے سارے مجمع میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابھی تو بادشاہ سلامت مزہ چکانے کی بات کر رہے تھے، ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، پیر کانپنے لگے، کرسی سے اٹھ گئے اور کہنے لگے عاجزی سے بھائی آج ایسا کریے میرے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیجئے۔ کہا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت نہیں ملی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب روح قبض کرنا ہی ہے تو کر لیجئے، لیکن تھوڑا سا مہلت دے دیجئے تاکہ میں لکھ دوں کہ فلاں بنگلہ فلاں بیٹے کا ہے، فلاں دکان فلاں بیٹے کی ہے، اور فلاں بازار جس کے اندر 20-30 ملگیاں ہیں وہ سارے کے سارے فلاں کی ہے، یہ لکھ دوں وصیت نامہ، اتنی تو مجھے مہلت دے دے۔ تو کہا نہ، اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی، بات چیت ہو ہی رہی تھی، اس کی روح پرواز، کچھ نہیں لکھ سکا، کچھ نہیں لے جا سکا دنیا سے، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ ہما اقسام کے کھانے سامنے رکھے ہوئے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے والے کھا رہے تھے، ادھر بادشاہ کی گفتگو اس آدمی سے دربان سے ہوئی، پھر ملک الموت سے ہوئی، پھر ایک ہنگامہ مچ گیا کہ بادشاہ مر گیا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی کب موت آئے گی نہیں بتا سکتے۔ یہ قصہ تھا دنیا دار آدمی کا، اور ایک قصہ ہے اسی میں موت کی یاد کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی کتنے مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی کو عذاب نہیں دیتے، معاف کر کر کے جھٹکا دیتے ہیں۔ ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم تکلیفیں مصیبتیں جو جھیلتے ہو تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، اور تم نے جو کیا اس کا تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کے علاوہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد بچا بچا جس پہ جھٹکا لگ رہا ہے وہ مصیبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ نیک بندہ تھا، جا رہے تھے راستے میں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آ گئے، سلام کیا، جواب دیا، کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے نکال لیجیے، آپ کلمہ پڑھنے لے۔ کہا نہیں، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام کر کے آ جائیے۔ کہا نہیں، وہ کام کے لیے جا رہا تھا۔ تو پوچھا کہ اتنی مہلت مجھے ملے گی کیا؟ ہاں، آپ کو مہلت دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ کہا وہ کام اہم نہیں ہے، میں اپنے گھر چلتا ہوں، گھر جانے کے بعد آپ سے میری گزارش ہے جب وضو کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑا ہو جاؤں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھوں، رکوع کروں، جب سجدے میں چلا جاؤں تو تب میری روح نکالنا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوتا ہے، جب سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کی روح نکل جاتی ہے۔ دوست اور بزرگوں، نیک جو بندے ہوتے ہیں، جن کو جو تڑپ ہوتی ہے اس کی اللہ سے خواہش کرتے ہیں،
یا قبرستان میں ایک بزرگ کا گزر ہوا، جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ قبر بازو سے تھوڑا سا کھلی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی بندہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ایک دم قریب گئے تو سب اس نے دیکھا، دیکھ کر پوچھنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کہا نہ، قیامت تو نہیں قائم ہوئی۔ تو پھر اس نے آ کر بتایا سارے گاؤں میں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، فلاں قبر کے اندر سے قرآن شریف پڑھتے ہوئے میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے۔ تو بد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے مولا جب میری روح نکل جائے قبر میں مجھے دفنا دیا جائے تو میری خواہش یہ ہے اور میری تڑپ یہ ہے کہ میں آپ کے کلام کی تلاوت کرتا رہوں قیامت تک۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، بس قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، مکلف تو نہیں ہے، وہ شریعت آنکھ کے بند ہونے کے بعد لاگو نہیں ہوتی، لیکن ان کا شوق ذوق تھا، اس میں مزہ آتا تھا ان کو۔ آج کل ہم لوگوں کو بھی مزہ آتا نا، کس میں؟ یوٹیوب دیکھنے میں مزہ آتا، انسٹاگرام دیکھنے میں مزہ آتا، اور پھر کیا کیا کہ الگ الگ ہی نامہ ہے، نئے نئے نامہ، اور یہ ایمان کو برباد کرنے والا آلہ ہے۔ یہ اچھے کو لے کے ڈوبا۔ شیطان دعویٰ کرا تھا میں ایسے کو وہ کروں گا کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اگر اللہ والا ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا تو وہی بچ سکے گا، ورنہ دوسرا نہیں بچ سکتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا فرما لیے۔ ادا فرمانے کے بعد جیسے ہی اوپر دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، روشنی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر، تم نے آج نماز ایسی اچھی پڑھی، اس طرح سے پڑھی، ایسا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا ہے کہ آج کے بعد سے تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب تمہارا معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہا آج ہم تمہاری نماز سے بہت خوش ہو گئے، آسمان پہ روشنی ہوئی۔ وہ تھے اللہ والے، عالم تھے، عالم، اسی لیے کہتے ہیں عالم اور جاہل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے شیطان مردود، مجھے بہکاتا ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تھی وہ مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ان کو نماز معاف نہیں تھی، بیماری کی حالت میں اپنے پیر نیچے زمین پہ گھسے جا رہے ہیں، ویسا جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھا، پھر روشنی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اور ایک روشنی اس سے بڑی ہوئی، اور تیز روشنی ہوئی، اور تیز روشنی میں سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے آج تم کو بچا لیا، ورنہ میرا یہ ہتھیار، یہ حربہ ایسا ہے جس سے میں نے اچھوں کو برباد کر دیا۔ سوچ رہے آپ، غور کر رہے، اس میں بھی ایک حربہ ہے اس کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اللہ والے تھے، نیک تھے، عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ دوسرا پیترا استعمال کر رہا ہے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے شیطان، اے مردود، پھر دوبارہ مجھے بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ علم کیا چیز ہے؟ مجھے اگر اللہ نہ بچانا چاہے تو کیسے کیسے بھٹک گئے، کیسے کیسے لوگ بے راہ ہو گئے، سیدھی راہ پہ تھے، راہ سے بھٹک گئے بہت سے لوگ جب اللہ نے نہیں بچایا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ ہمیں آخری سانس تک راہ راست پر رکھیے، سیدھے راستے پر چلائیے، یہ دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو دوست اور بزرگوں، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کو میں نے زندگی میں رات میں کبھی سکون سے سوتا ہوا نہیں دیکھا، دن میں بھی ان کو چین سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ کوئی مہمان آ رہے، کوئی
ملنے والے آ رہے، کسی کی ضیافت ہو رہی ہے، اور کسی کی یعنی کوئی بات سن کے اس کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں، کوئی اگر بندہ ہے اس کی ضرورت پوری کرنے ہے تو چٹھی لکھ کے فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور ادھر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ادھر مختصر المعانی کتاب وہ پڑھا رہے ہیں، ادھر شرح جامی کتاب ہے وہ پڑھا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے، وقت پہ نماز بھی ہو رہی ہے، اور یومیہ روزانہ 11 پارے قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے، اے بچوں، اے طلبہ، بچوں کو مخاطب کر کے، ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے، ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے، آم کا سیزن، جام کا سیزن، موسمبی کا سیزن، تو سرما جو ہے وہ عبادت کا سیزن ہے، فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرما کا موسم، سردی کا موسم، رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیکیاں کمانے کا، عبادت کا سیزن ہے، رات کے آخر پہر اٹھ جاؤ، 1-2 رکعت پڑھ لو بیٹا، تم لوگ اتنے پیار سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے مانگو۔ جب سارا شہر سو رہا ہے، سارا گاؤں سو رہا ہے، خراٹے مار رہا ہے، سردی ہو رہی ہے تو کمبل پہ کمبل اوڑے سو رہا ہے، ایک اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ نیک بندہ جو اللہ کو یاد کر کے اس رضائی میں سے اٹھ رہا ہے، اٹھ کر وہ شخص یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سردی کتنی ہے اور ہوا کتنی آ رہی ہے اور اس وقت میں کیا بج رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، خاموشی سے اٹھ رہا ہے۔ اگر گرم پانی ہے تو گرم پانی سے، اگر گرم پانی نہیں ہے تو وہی ٹھنڈے پانی سے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی ایسے کپ کپاتے ہوئے وضو کر رہا ہے، کر اللہ کے دربار عالی میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے۔ جب دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، چلو بھائی دیکھنے والا ہے تو دل میں آ سکتا ہے کہ چلو وہ دیکھ کے میری تعریف کرے گا، ریاکاری بھی اس میں نہیں ہو سکتی، ایسے وہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اس پر رحم نہیں کھائے گا تو اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے دوست اور بزرگوں، سردی کا موسم، کاروباری لوگ تو اٹھ کے جاتے ہیں، چاہے سردی ہو کچھ ہو، گرم لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن یہ اسی اگر نہ اٹھ سکے، نماز نہیں پڑھ سکے تو اس اندر بیٹھے بیٹھے ہی کمبل کے اندر لا الہ الا اللہ کو ذکر کر لیا کرے، اللہ سے معافی چاہے، ہے مالک مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو ہر ایک کو سنتا ہے نا، پانی میں اگر ہے تو بھی سنتا ہے اس کی آہ کو، اگر غار میں ہے تو بھی اس کی آہ کو سنتا ہے، اگر فضاؤں میں اڑ رہا ہے، جہاز میں جا رہا ہے تو بھی اس کی آہ کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر ایک کی آہ سنتا ہے، ہر ایک کی جو حاجت ہے وہ جو پکارتا ہے تو اللہ سن کر اس کو پوری کرتا ہے۔ یہ جو سرما کا موسم ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، رات لمبی ہے، یہ جلدی اگر سو جاتے ہیں تو ایک وقت ہونے کے بعد نیند نہیں آتی، آدمی اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کر لے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ 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 اتنا ہی بول۔ سمجھ ایک پجاری تھا اور اپنے مندر کے اندر بیٹھا ہوا کئی سال سے سنم 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 بول رہا تھا، ایک دم اس کے زبان سے نکلا سمد، جیسے ہی سمد نکلا آواز آئی لبیک میں حاضر ہوں، مولا بھی سن رہا تھا، وہ سنم سنم کو بھی سن رہا تھا وہ، اور ایک دم سے غلطی سے اس نے سمد کہا تو وہ بھی سن لیا اور فوراً کہا لبیک حاضر ہوں، آواز کان میں پڑی تو پریشان ہو کر وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد ادھر گیا ادھر گیا، پھر یہ مسجد میں گیا تو بتایا گیا کہ فلاں مدرسے میں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، جاؤ جا کر ان سے معلوم کرو۔ وہ گئے، جا کر وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو سنم سنم کہہ رہے تھے، تم سنم کہتے ہیں مورتی کو، مورتی مورتی پکار رہے تھے، لیکن آج تم نے سمد کہا، بے نیاز، اس کے معنی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کوئی اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی دیتا ہے سب کو اور وہ کوئی محتاج نہیں، ساری دنیا مل کر اس کی عبادت کرے تو اس کی ذات عالی میں اور اس کی بڑائی میں رتی برابر، ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، ساری کائنات مل کر اس کی مخالفت کرے، اس کے بڑائی کو بیان نہ کرے تو اس کی شان میں رتی برابر، ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، وہ شان والا مولا ہے۔
تو مولانا صاحب نے کہا جب صمد کہہ کر تم نے پکارا تو وہ صمد اللہ کا نام ہے، بے نیازی والی شان اس کی ہے، وہ سن لیا۔ اس نے کہا حاضر ہوں، اصل مولا تو وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے۔ اتنے دن کے بعد غلطی سے میرے زبان سے نکلا تو وہ کب سے میرے صنم کو سن رہا ہوگا، جب میں نے صحیح پکارا غلطی سے تو اس نے لبیک کہا، مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنا دو۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں ہمارے مدرسے کا 2026 کا کیلنڈر چھپ کر آیا ہے، یہاں پر فروخت ہو رہا، آپ اس کو لے کر جائیے۔ بہت سے دعائیں وغیرہ ہے، رشتہ اگر کسی کا نہیں ہو رہا تو کچھ کیا پڑھنا ہے وہ ہے، کسی کو نوکری نہیں لگ رہی، کوئی پریشان ہے، کوئی شرابی شوہر ہے تو اس کو کیا پڑھ کے شراب سے رکانا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وظائف کی پابندی کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ دینے والا ذات ہے، دینے والا ہے، اس کی ذات عالی عطا کرتی ہے، تو وہ لے جائیے خرید کر، گھر میں رکھیے، استعمال کریے، اور لوگوں کو تحفے میں دیجیے تاکہ وہ لوگ بھی اوقات نماز سے استفادہ کر سکیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔